بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الحدود پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس جو تیسیر العلام کا صیغہ ہے، جو نسخہ ہے، اس کے اندر 344 نمبر ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو نسخہ ہے پی ڈی ایف کا، اس میں 427 ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ کی حدود، کتاب الحدود کی دوسری حدیث ہے۔ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عصفيا على هذا فزنا بامرأة. کیا شیخ؟ عصیفا، عین کے فتحے کے ساتھ عصیفا، جی عصيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت على أن على ابني الرجم أن على ابني الرجم فافتديت منه ب100 شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن أن على ابني جلد، أنما على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدوا يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. جی شیخ، فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العصيف والأجير. اور ایک حدیث پڑھو شیخ. اور ایک پڑھیں۔ وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زانت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والظفير الحبل. هذا بالله التوفيق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبل جی. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اس کی دوسری حدیث ہے کتاب الحدود کی۔ حدیث نمبر ہمارے پی ڈی ایف کے، ہمارے تیسیر العلام کے نسخے میں 344، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 427۔ اب
اس باب میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے یہ پوری کی پوری حدود ہی سے متعلق ہے۔ یہاں ایک واقعات ذکر کیا گیا ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اعرابی مطلب ناخواندہ لوگ اور بدو قسم کے لوگ آئے۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کا حوالہ دے کر میں کہتا ہوں اللہ کے رسول ہمارے درمیان آپ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ جو دوسرا خصم تھا، یعنی جو جس کے ساتھ ان کی بحث ہو رہی تھی، اس نے کہا ہاں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں پہلے کچھ عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مانگنے پر کہا کہ ٹھیک ہے، کہیے، بتلائیے کیا بات ہے۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ اس آدمی کے پاس مزدور تھا، عسیفن مزدور، الاجیر کہتے ہیں، عسیفن مزدور، مزدوری کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے نوجوان لڑکا ہوگا، فزنا بامرأتہ، تو اس نے غلط کام کیا اس کی عورت کے ساتھ، اور مجھے پتا چلا، کسی نے بتلایا کہ اب میرے بچے کو رجم کیا جائے گا۔ تو میں نے کیا کیا، اس رجم سے بچنے کے لیے، میرے بچے کو بچانے کے لیے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے 100 بکریاں دے دیا اور ایک لونڈی دیا۔ پھر میں نے بعض اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ نہیں، تمہارے بچے کو رجم نہیں ہوگا، تمہارے بچے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال جلا وطن کیا جائے گا، شہر بدر کیا جائے گا۔ لیکن اس کی عورت کو، یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کی عورت کو رجم کیا جائے گا، یہ بات مجھے بتلائی گئی۔ اب چونکہ اس نے ایک کوشش کی اس کے حد کو روکنے کی اور اس کے لیے 100 بکریاں بھی دی تھیں، تو اب یہ مسئلہ حل کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بالکل اللہ کی کتاب سے آپ لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ الولیدۃ والغنم رد علیک، لونڈی اور جو 100 بکریاں تو نے اسے دی تھی اس کو تجھے واپس ادا کرنا ہے، یعنی تیرے بیٹے کو چھڑانے کے لیے جو تو نے 100 بکریاں دی تھیں وہ تجھے واپس مل جائیں گی، لونڈی بھی واپس ملے گی، اور تیرے بیٹے کو سزا جو ہوگی شرعی اعتبار سے 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال شہر بدر کیا جائے گا، اور یہ آدمی اس کی عورت کو رجم کیا جائے گا۔ اور 19 سے آپ نے کہا، جو قبیلہ اسلم کے ایک صحابی تھے، تم اس آدمی کی عورت کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، اگر وہ اعتراف کر لے تو پھر اس کو رجم کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ گئے تو اس نے اعتراف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو رجم کر دیا گیا۔ اب اس حدیث میں کئی ایک مسائل مستنبط ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس لڑکے کو جو 100 کوڑے لگے وہ کیوں لگے مشائخ؟ کیونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ جی، وہ جو لڑکا تھا غیر شادی شدہ تھا، اسی لیے اس کو 100 کوڑے لگے، اور یہ جو عورت تھی جس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا، وہ عورت شادی شدہ تھی۔ یہ محسن، یہ غیر محسن، وہ محسنہ تھی، یہ غیر محسنہ، مطلب شادی ہونے کے بعد دخول بھی ہو گیا، شوہر کے ساتھ اس کا ملاپ بھی ہو گیا، اس کے بعد وہ عورت محسنہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح مرد بھی اگر شادی ہونے کے بعد دخول بھی ہو گیا اور ملاپ ہوا میاں بیوی کا، تو اس صورت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ محسن ہے، یعنی شادی شدہ ہے۔ صرف شادی ہو دخول نہیں ہوا ہو تو وہ محسن نہیں کہلائے گا۔ واضح بھی مشائخ بات؟
جی شیخ. جی سر. یہاں پر سب سے پہلا اس حدیث سے جو مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو لوگ ناخواندہ ہوتے ہیں، بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم سے اور شرعی احکام اور آداب سے زیادہ واقفیت نہیں ہوتی. اسی لیے آ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ تم اللہ کے کتاب سے فیصلہ کرو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فیصلہ کرتے تو کیا ہے، کس سے کرتے تھے؟ اللہ کی کتاب ہی سے. اللہ کی کتاب ہی سے کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بولتے بھی ہیں تو آپ اپنے خواہش سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق بولتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ناخواندہ لوگ ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح کی بے ادبی کو، گستاخی کو بھی برداشت کیا. اس پر کوئی ان پر سختی نہیں کی، ان کو کچھ سخت سست باتیں نہیں کہی. دوسری چیز، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب یہ بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک طرح سے جو ہے ایک بے ادبی ہی کی بات ہے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گویا کہ معاف کیا. تیسری چیز، جو آدمی شادی شدہ ہے، دخول اس کا ہو چکا ہے، اس کے بعد اس سے زنا کا ارتکاب ہو تو وہ رجم کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا. اگر شادی شدہ نہیں ہے، بیچلر ہے، شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی دخول نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور محسن کس کو کہتے ہیں؟ جو نکاح صحیح میں جماع کرے اس کو کہتے ہیں محسن، صاد سے، سین سے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حدود کو اس حدیث سے جو اور ایک مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، چوتھا یا پانچواں مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو معطل کرنے کے لیے، کینسل کرانے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے لیے یا چھڑوانے کے لیے کوئی عوض نہیں دیا جا سکتا. اگر وہ لیتا ہے تو پھر یہ ناحق گویا کہ مال وہ کھا رہا ہے، کیونکہ حدود کا نفاذ یہ ایک شرعی قانون ہے، شرعی ذمہ داری. اور اس طرح آپس میں کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کر کے یہ اس کو نافذ نہ کرانا یہ درست نہیں ہے. اس کے لیے کوئی مال لے لینا یہ درست نہیں. جس میں شریعت نے اجازت دی، جیسے جہاں پر قتل خطا ہو گیا وہاں پر قصاص، اس کے بدلے ان کو پیسہ دیا جائے گا، یہ تو شرعی اعتبار سے ثبوت اس کا ہے. لیکن یہ جس میں کوئی بدل کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے اس حدیث میں جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس لڑکے نے غلطی کی اور اس کے باپ نے اس کو چھڑانے کے لیے 100 بکریاں دے دی، تو یہ اس طرح کہ معاوضے لینا یا معاوضے دینا دونوں ہی غلط ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان، اس حدیث میں جو مسئلہ چھٹا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، اگر کوئی انسان ناخواندگی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح اگر کوئی قدم اٹھا دے، کسی کو پیسہ دے دے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کر لے اور اس کا علم ہو جائے، تو پھر اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. اس کو بس بتلایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر کوئی کاروائی نہیں کی. تم نے حدود کو معطل کرنے کی ایک کاروائی کی، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جاہل ہو، اس کو معلوم نہیں ہے، کوئی اس طرح کی وہ کوشش کیا، تو پھر اس کی بنیاد پر اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی. اس نے یہی سمجھا تھا کہ یہ جائز ہے، اسی لیے اس نے یہ اقدام کیا. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ درست نہیں ہے. اس حدیث کے اندر جو اور ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ
حدود میں توکیل درست ہے، توکیل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس سے کہا کہ تم جاؤ، اگر وہ گناہ کرنے والی عورت اگر اعتراف کر لیتی ہے تو پھر تم حد نافذ کرو۔ تو یہ گویا کہ نائب عن الامام، اس کا نمائندہ ہے یہ امام کا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ امام ہی جا کے حد نافذ کرے، بلکہ امام فیصلہ کرے گا، یا جن کو امام نے صلاحیت دی ہے جیسے قاضی کو، وہ فیصلہ کرے گا، اور یہ آدمی اپنے طور پر اس کا فیصلہ یا اس کا نفاذ نہیں کر سکتا۔ لازماً امام یا امام کا جو نائب ہے وہ ایسے معاملات میں فیصلہ کرے گا، انہی کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ آدمی کسی سے بھی یہ فیصلہ کروا لے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ایک انسان ایک مرتبہ بھی اعتراف کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اعتراف جرم کی بنیاد پر اس میں حد نافذ کی جائے گی۔ جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دیکھو اگر وہ عورت اعتراف کر لے تو تم اس پر حد نافذ کرو، تو اس عورت نے اعتراف کیا، ایک ہی مرتبہ اعتراف کیا، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بات استدلال کے طور پر ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی آدمی اپنے اوپر حد کا اعتراف کر لے تو اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں مزید کچھ علماء کا، فقہاء کا اختلاف ہے، وہ آئندہ حدیث میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا کہ جو شادی شدہ ہو اس کو رجم، جو غیر شادی شدہ ہو اس کو کوڑے؟ تو وہ اس لیے علماء نے اس کی حکمت یا اس تعلق سے جو حکمت بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک موقع جو ہے گویا کہ ان کو دے دیا تھا پاک دامنی کا، جو لوگ شادی ہو گئے ہیں، اور ان کو اس کے باوجود اس طرح کی حرکت کا ارتکاب کرنا گویا کہ ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اور جس آدمی کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نے یہ غلط کام کیا تو اس کو بھی یہ گناہ ہے، اور اس کو گناہ کی وہ سزا نہیں دی جائے گی جو شادی شدہ انسان کو دی جائے گی، کیونکہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کا موقع فراہم کیا، اس کے بعد اس کو پاک دامن رہنا چاہیے۔ اور جس آدمی نے شادی نہیں کی اس کو شادی کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی غلط حرکت کرے تو اس کو بھی 100 کوڑے لگیں گے۔ تو دونوں میں فرق اس وجہ سے ہے کہ پہلے نے مکمل پاک دامنی کا موقع پا لیا، اس کے باوجود اس طرح کی حرکت کی، اس لیے اس کو رجم، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو، عورت ہو یا مرد، ان کو رجم نہیں ہوگا، ان کو صرف کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ یہاں پر اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ دیگر اہل علم سے رجوع ہوتے تھے۔ تو اس سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر افضل کے ہوتے ہوئے کوئی انسان مفضول سے رجوع کرے تو بھی اس کا رجوع کرنا یا فتویٰ پوچھنا ان سے جائز ہے۔ افضل ہی کے پاس جا کر پوچھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ میں بعض اہل علم سے رجوع کیا، تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے مرحلے میں نہیں آئے، انہوں نے بہت 1 سے 2 جگہ لوگوں سے پوچھ لیا، جب پتہ چلا کہ معاملہ ان کے حق میں نرم ہی ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس کو پوری طرح اپنے انجام تک اس کو پہنچائے کہ آخر اس کا کیا صحیح فیصلہ ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ تو کئی ایک مسائل اس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو اہم بات یہ ہے کہ اس طرح معاوضہ لے کر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔
اس کے علاوہ جو ایک اور حدیث ہم لوگوں نے پڑھی اس کو پڑھ کے ہم لوگ اپنی بات کو مکمل کر لیتے ہیں. دوسری حدیث تھی حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ کی. اس کے اندر لونڈی کے زنا سے متعلق سوال کیا گیا ہے. اب تک جو تذکرہ ہو رہا تھا یہ حر کا، آزاد مرد اور آزاد عورتیں. یہ اب اس کے بعد اس حدیث میں جو حدیث نمبر 345 ہمارے سامنے ہے یا 428 بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں، اس حدیث کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر لونڈی اس طرح کی حرکت کرے اور وہ غیر شادی شدہ ہو تو کیا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ بھی غلطی کرتی ہے تو تم اس کو کوڑے لگاؤ، پھر اگر غلطی کرے گی پھر کوڑے لگاؤ، پھر اگر غلطی کرے گی پھر کوڑے لگاؤ، چوتھی مرتبہ میں پھر اگر غلطی کرے بیعوہا ولو بطفیر، ایک چوٹی کے بدلے بھی اگر وہ یا ایک رسی کے بدلے بھی وہ اگر بکتی ہے تو اس کو بیچ دو، اس کی کوئی ضرورت تمہیں نہیں ہے اور وہ اس کے اندر کسی قسم کی بھلائی کی امید نہیں. تو یہ یہاں اس حدیث میں جو یہ بات بیان کی گئی کہ حر اور امہ یا عبد اور حر ان دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی انسان آزاد انسان اگر غلطی کرتا ہے تو پھر اس کو پورے 100 کوڑے لگیں گے. اگر وہی غلام غلطی کرتا ہے تو اس کو 50 کوڑے لگیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے تعلق سے یہ کہا کہ اگر وہ غلطی کرے تو اسے تم خود ہی اس کو مارو. حالانکہ حد جو نافذ کی جاتی ہے اس کا حق امام کو ہے، لیکن لونڈی کے سلسلے میں یہ بات ذکر کی گئی کہ تم خود اس کو مار دو. مارو مطلب کوڑے مارو، پھر اگر غلطی دوبارہ کرے تو پھر کوڑے مارو، پھر غلطی کرے تو پھر کوڑے مارو. یہاں پر یہ بات 3 مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ اس کو بیچنے کے لیے کہا یا تیسری مرتبہ کہا، یہاں ابن شہاب شک کا اظہار کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر لونڈی کے اوپر حد جاری ہوتی ہے تو اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے مشائخ؟ جی مشائخ، لونڈی کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 40 شاید نہیں 50. بالکل، جتنا مرد یعنی جتنا آزاد کو مارتے ہیں اس کا آدھا، نصف مع المحصنات من العذاب. ٹھیک ہے، تو جو آزاد عورت کو یا آزاد مرد کو سزا دی جائے گی اس کی آدھی سزا اس کو دی جائے گی. البتہ جو مرد کو 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا، اس کو شہر بدر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا تو اس کے آقا کو نقصان ہوگا. اور اسی طرح یہاں پر اگر پھر دوبارہ یہ غلطی کرتی ہے تو بھی اس کو سزا دی جانی چاہیے. اگر یہ سزا اس کے لیے کوئی کسی قسم کی روک ٹوک کا باعث نہیں بنتی ہے تو پھر اس کو بیچ دیا جانا چاہیے، تاکہ گھر میں اس طرح کے لوگوں کے رہنے سے ماحول جو ہے دینی ماحول نہ بگڑنے پائے. اس کے بعد اس حدیث کے اندر یہ بات بھی بتلائی گئی کہ اس طرح یہ لونڈی کا غلطی کرنا یا زنا کرنا یہ عیب ہے. انسان کو جب بعد میں پتہ چلے گا تو یہ عیب کی بنیاد پہ وہ اس کو واپس بھی کر سکتا ہے اگر وہ کسی سے خریدا تھا تو. اس کے بعد چوتھی چیز یہ بھی اس میں پتہ چلتی ہے کہ آدمی جو سردار ہے وہ چاہے لونڈی ہو یا غلام، اس کے سلسلے میں خاص طور پر اس طرح کی سزا نافذ کرنے کے لیے اس کو اجازت ہے.
اس کے لیے امام کے پاس لانا یا امام کو امام کے ذریعے ہی نافذ کرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر تاکید ہو جائے تو وہ سید خود کرے گا۔ لیکن رہی بات جو قتل کی یا ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، یہ امام کا ہی حق ہے، یہ امام ہی کے پاس اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور جو آزاد لوگ ہیں اس کو ان کے گھر والے یا کوئی نہیں کریں گے، اس کے لیے امام ہی کے پاس ان کو پہنچنا پڑے گا۔ یہ صرف غلام اور لونڈی کے تعلق سے سید کو اختیار دیا گیا، باقی دیگر لوگ جو آزاد ہیں ان کے تعلق سے حدود کا نفاذ امام ہی کرے گا، اس کی تحقیق یا اس کی تاکید یا اس کا اس بات امام کرے یا قاضی کرے جس کو امام نے مکلف کیا ہے۔ تو یہاں آج ان دو حدیثوں پر ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔